السلام علیکم دوستوں، آج پوری دنیا ایک جیل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ حکومتیں لاک ڈاؤن کرنے یا کرفیو لگانے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ ہر جگہ خوف و ہراس کی فضا چھا چکی ہے۔ ہر شخص اس آس میں ہے کہ کب یہ مہلک بیماری جان چھوڑے گی اور کب اس دنیا کی رونقیں واپس لوٹے گی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری گرمیوں میں دم توڑ دے گی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا دنیا کی رونقیں بہت جلد بحال ہونے والی ہیں؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کچھ لوگوں کو امید ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے سے کرونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے گی، لیکن عام موسمی وباؤں کے برعکس کووڈ-19 جیسی وبائی بیماریوں میں صورتحال اکثر مختلف ہوتی ہے۔ اکثر متعدی بیماریاں موسم کے بدلنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں، مثلاً عام نزلہ زکام جو عموماً موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی پھیلتا ہے مگر موسم گرما میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نورو وائرس بھی موسم سرما میں اپنے پاؤں جماتا ہے۔ ان کے برعکس ٹائیفائڈ گرمیوں میں سامنے آتا ہے، جبکہ خسرہ جیسا مرض گرمیوں میں کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ اگر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرونا وائرس پر بھی موسم کے بدلنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ گزشتہ برس دسمبر کے وسط میں چین میں شروع ہونے والا کرونا وائرس بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور چین سے باہر اس کا شکار ہونے والے افراد کی سب سے زیادہ تعداد یورپ اور امریکہ میں ہے۔ متعدی بیماریوں میں سے اکثر سرد خطوں میں پھیلتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تاثر عام ہوا کہ گرمیوں کے آتے ہی کرونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا۔ تاہم اکثر ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ اس وائرس کے خاتمے کے لیے گرم موسم پر زیادہ انحصار نہیں کیا جانا چاہیے۔ ماہرین کا محتاط ہونا کچھ حد تک صحیح بھی ہے۔ یہ وائرس جو کووڈ-19 کا سبب بنتا ہے اتنا نیا ہے کہ اس کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، اس لیے ابھی بھی یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ موسم بدلنے کے ساتھ اس پر کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ اس وائرس سے ملتے جلتے سارس وائرس فوری قابو پا لیا گیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں بھی بہت کم معلومات دستیاب ہیں کہ موسم کی تبدیلی نے اس پر کیا اثرات مرتب کیے تھے۔ لیکن انسانوں کو متاثر کرنے والے اس جیسے بعض دوسرے وائرس سے کچھ سراغ ملے ہیں جو اس گھٹی کو سلجھا سکتے ہیں۔ سکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں متعدی بیماریوں پر تحقیق کے سینٹر سے منسلک کیٹ ٹیمپلن نے 10 برس پہلے ایک تحقیق کی تھی۔ تحقیق میں یہ معلوم ہوا تھا کہ 3 مختلف اقسام کے کرونا وائرس کا تعلق سردی کے موسم سے تھا۔ یہ وائرس بظاہر دسمبر اور اپریل کے درمیان لوگوں میں بیماری کا سبب بن رہے تھے۔ یہی رجحان انفلوئنزا میں بھی دیکھنے میں آیا تھا۔ ایک چوتھے کرونا وائرس کے بارے میں بھی معلوم ہوا جو زیادہ تر ایسے مریضوں میں تھا جن کی قوت مدافعت کمزور تھی، لیکن یہ وائرس بہت عام نہیں تھا۔ یہ کچھ ابتدائی نشانیاں ہیں کہ شاید کووڈ-19 میں بھی موسم کے بدلنے سے تبدیلی آئے۔ دنیا بھر میں اس نئی بیماری کا پھیلنا بظاہر اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ سرد اور خشک موسم اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک تازہ تحقیق میں جو ابھی شائع نہیں ہوئی ہے، دنیا بھر میں ایسے 500 علاقوں کے موسمی حالات کا جائزہ لیا گیا جہاں کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں۔ یہ تحقیق درجہ حرارت، ہوا کی رفتار، ہوا میں نمی کے تناسب اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے درمیان تعلق کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ایک دوسری غیر شائع شدہ تحقیق میں بھی زیادہ درجہ حرارت اور کرونا وائرس کے کم پھیلاؤ کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا گیا۔ تاہم اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ صرف درجہ حرارت کو ہی عالمی سطح پر اس وبا کے پھیلاؤ میں کسی تبدیلی کی واحد وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک اور غیر شائع شدہ تحقیق میں کہا گیا کہ معتدل یا کم گرم اور سرد موسم والے خطے کرونا وائرس کے لیے سب سے زیادہ مددگار ہیں۔ اس کے بعد خشک موسم والے علاقے آتے ہیں، لیکن یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ ایک برس بعد کیا صورتحال ہوگی، تحقیق کار کمپیوٹرائزڈ ماڈلنگ پر انحصار کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ خطرناک متعدی بیماریاں اکثر عام وباؤں جیسا موسمی رجحان نہیں اپناتیں۔ مثال کے طور پر سن 1918 سے سن 1920 تک وبائی شکل اختیار کرنے والا اسپینش فلو گرمیوں کے موسم میں اپنی انتہا پر تھا، جبکہ زیادہ تر فلو سردیوں میں پھیلتے ہیں۔
متعدی بیماریوں کی روک تھام کے ماہر پروفیسر جین البرٹ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ کووڈ-19 عالمی وبا سے علاقائی وبا بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ آنے والی خطرناک متعدی مرض سے ایک عام وبائی بیماری بن جائے گا جو آتی جاتی رہتی ہے، جیسا کہ عام فلو۔ پروفیسر البرٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ وائرس موسم سے متاثر نہ ہوا تو یہ بہت حیران کن بات ہوگی۔ بڑا سوال یہ ہے کہ اس وائرس پر موسم کے اثرات اس کی وبا کی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت کو کیسے متاثر کریں گے۔ ہمیں یہ پوری طرح معلوم نہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ کرونا وائرس کے اس خاندان میں سے ہے جسے انویلپڈ وائرس کہا جاتا ہے، یعنی ایسے وائرس جو کسی چیز میں لپٹے ہوئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایک چکنی سی تہہ ہوتی ہے جس پر نوکیلی کیلوں کی طرح کے پروٹین ہوتے ہیں، جیسے کسی بادشاہ یا ملکہ کے تاج میں لگے ہوتے ہیں۔ لاطینی زبان میں تاج کو کرونا کا لفظ دیا گیا ہے۔ اس طرح کے وائرسوں پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق گرمی میں یہ چکنی تہہ ان کی کمزوری بن جاتی ہے، لیکن سردی میں یہ تہہ سخت ہو کر ربڑ جیسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے سردی میں یہ تہہ اس وائرس کی دیر تک حفاظت کرتی ہے، جبکہ گرمی میں یہ پگھل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایسی تہہ والے زیادہ تر وائرسوں پر موسم اثر انداز ہوتا ہے۔ اب تک ہونے والی تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ وائرس، جس نے آج کل دنیا بھر میں تباہی مچائی ہوئی ہے، پلاسٹک اور سٹیل جیسی سخت سطحوں پر 21 سے 23 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت اور ہوا میں 40% نمی میں 72 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دوسرے درجہ حرارت اور نمی پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، لیکن کرونا وائرس کی دوسری اقسام پر تحقیق کرنے والوں کے مطابق 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر وہ 28 روز سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کے ذہن میں آنے والے کرونا وائرس سے جڑے بہت سے اہم سوالات کے جوابات کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر ان کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات ہوں تو انہیں بھی اس ویڈیو سے فائدہ پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔